الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے جن عظیم ناموں کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الحی القیوم۔ الحی یہ حیات سے نکلا ہے جو کہ موت کے الٹ ہے، اور اللہ رب العزت کے حق میں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ زندہ ہے کہ جو باقی رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کہ نیند کو بھی موت کی ایک شکل کہا گیا ہے۔ والذی یتوفاکم باللیل، وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیند سے بھی پاک ہے، اور اس نیند کے جو آثار ہیں، جو اس نیند کی علامت ہے یعنی اونگ اور تھکاوٹ، ان سب کمزوریوں سے اللہ رب العزت پاک ہے، اس کی حیات کامل ہے، اور وہ بلند ہے اس بات سے کہ اس کو کوئی نقص، کوئی تھکاوٹ اور کوئی تکلیف آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ہاتھ ٹوٹے تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ نے آرام کیا، کائنات کو بنایا 6 دن میں اور 7ویں دن آرام کیا۔ غالباً یہ حدیث کے اندر لفظ ہے، آیت میں نہیں ہے، حدیث کے اندر لفظ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 7ویں دن آرام کیا، تو اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی کمزوری، اس کو کوئی تھکاوٹ، یا اس کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا عیب اس کی ذات میں پایا جائے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اللہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو امام طبری نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ کہے ہیں، الحی الذی لا يموت ولا يبید کما يموت کل من اتخذ من دونہ ربا، کہ وہ ایسا زندہ ہے جسے نہ موت آتی ہے نہ اسے کبھی زوال آنا ہے، ہمیشہ رہشے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے سوا دنیا نے جس کو خدا بنا رکھا ہے وہ سب کے سب مر جانے والے ہیں، سب کے سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ ہر معنی سے ہم دیکھیں تو یہ بات 100% درست ہے۔ دنیا میں کتنے خداؤں کے ڈنکے بجے ہیں، فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا، نمرود، بڑی بڑی سلطنتیں، روم کی سلطنت، فارس کی سلطنت، دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اپنے آپ کو سجدہ کروانے والے، اپنے آپ کے سامنے جھکانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان سب کو موت آئی، ان کی بادشاہتیں، ان کی حکمرانیاں بڑے ہی محدود وقت کے لیے تھیں، اللہ کا نام باقی رہا، اور جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول تھے یا اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے معاشرے میں اہل حق تھے، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت ایسا حی ہے جسے کبھی زوال نہیں آنا، جس کی بادشاہت کا کبھی خاتمہ نہیں ہونا، جس کی خدائی کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ دنیا میں مسلمانوں پہ آزمائشیں آ سکتی ہیں، اصحاب الاخدود کی طرح مسلمان خندقوں میں جلائے جا سکتے ہیں، اصحاب کہف کی طرح غاروں میں پناہ لے کے اپنے ایمان کو بچانے پہ مجبور کیے جا سکتے ہیں، مگر آخر کار دنیا میں بھی غلبہ اللہ کے ہی کلمے کو ہے۔
دنیا میں بھی حکمرانی اللہ کے دین کی ہی قائم ہو کر رہنی ہے۔ یہ تو بادشاہوں کا تذکرہ ہے، آپ اب ان ازمز کو یاد کریں جو دنیا کے اندر کبھی دنیا ان کو پوچھتی تھی۔ کیمونزم، آج وہ قصہ پارینہ ہوا، سوشلزم کا جنازہ نکلا، اور آج کے پھر یہ ہیومنزم، کیپٹلزم، اور یہ سب کے سب ازم اللہ کی شریعت کے مد مقابل کھڑے باطل خدا آج اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور ان کا غلبہ چاہے کتنا ہی شدید کیوں نہ نظر آئے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بھی فنا ہو جانے والے ہیں۔ ان میں انسانیت کے لیے کوئی سکون، امن اور اطمینان نہیں ہے۔ سکون اور راحت ہے تو اللہ حی و قیوم میں اور اس کے دین میں، اس کی ہی عبادت میں، اسی سے جڑ جانے میں۔ تو اللہ یہ حی ہے، اور یہ جو حیات ہے اللہ کی صفت الحی، یہ اللہ رب العزت کی جتنی باقی صفات ہیں ان سب کا اس سے ایک تعلق ہے، سب کو یہ جمع کرنے والا نام ہے۔ اس لیے ایک قول اسم اعظم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا نام الحی ہے، تو اسم اعظم ہے، کیونکہ حیات میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، سمیع ہونا، بصیر ہونا، عالم الغیب ہونا، القہار ہونا، الجبار ہونا، الرحمن ہونا، الرحیم، یہ تمام چیزیں حیات کا یا تو حسن ہے یا کمال ہے یا اس کا بنیادی جز ہے، اور اگر ان کا انکار کیا جائے تو اس سے حیات کے اندر نقص واقع ہوگا۔ اگر ہم کہیں کسی شخص کے بارے میں دنیا میں کہ یہ سن نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی کامل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کامل اور ہر عیب سے پاک ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے کے سارے یہ نام اسی کے نام ہیں جو اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ تو یوں اللہ کا یہ نام تمام ناموں کو لیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کا دوسرا جو نام ہے القیوم، وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے کہ وہ ایسا زندہ ہے کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کو زندگی بخشی ہے، ساری کی ساری مخلوق کو وجود دیا ہے، اور وہ زمین و آسمان کو اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ القیوم، حفاظت کرنے والا، قائم کرنے والا، تھامنے والا، رزق عطا کرنے والا، یہ وہ ہے کہ جو ساری کی ساری کائنات اور ساری کی ساری مخلوقات کی جو زندگی ہے، ان کی جو خوشیاں ہیں، ان کی جو نعمتیں ہیں، وہ اس کی بنیاد اور اس کا سبب ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو انہیں رزق دے، جو انہیں خوشیاں دے، جو انہیں زندگی کا حسن عطا فرمائے، جو ان سے حساب لے، جو انہیں دنیا میں اور آخرت میں ان کو پوچھنے والا ہو، ان پہ رحم کرنے والا ہو، اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ نام اکٹھا ذکر ہوا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اسی طرح سے فرمایا سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم، چہرے جھک جائیں گے اور جھک گئے حی و قیوم کے سامنے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ان دو ناموں کو اکٹھا اللہ تعالیٰ
کہ ان دو ناموں کو اکٹھا ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگی گئی ہے۔ آپ کو تک آواز آ رہی ہے؟ جی، تو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو اکٹھا ذکر فرمایا گیا ہے حی و قیوم کو اس دعا میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم ہم تیری ہی رحمت سے تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام بڑے عظیم نام ہیں جس کے انسانی زندگی پر بڑے زبردست اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان اس کائنات میں جب خدا کی ان نشانیوں کو دیکھتا ہے تو جنہیں دیکھ کے وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ آسمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، ان تزولا اس بات سے کہ یہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، ٹل نہ جائیں۔ یہ جن راستوں کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں انہی راستوں پر یہ گامزن ہیں، انہی مقامات پر یہ قائم ہیں۔ فرمایا والا ان زالتا، اور اگر یہ دونوں اپنے آپس سے ہٹ جائیں، اپنی جگہ سے کو چھوڑ دیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو اللہ کے سوا پھر کوئی نہیں جو ان کو تھام سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے اپنی صفت کو بیان کیا کہ اللہ بڑا ہی حلیم ہے، کہ اپنے بندوں کی نافرمانیاں دیکھ کے، اپنے بندوں کی بغاوتیں دیکھ کر، اس زمین پر ان انسانوں کو دیکھ کر جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتے ہیں، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کو معطل کر کے انسانی قوانین کو زمین پہ جاری کرتے ہیں، کہ خدا کی نازل کردہ تہذیب کو پسے پشت ڈال کے خدا سے آزاد تہذیب کو زمین پر قائم کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ معیشت اور حلال ذرائع آمدن کو ترک کر کے سود کو اپنا کر اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں، جو حیا اور پاکیزگی کو ترک کر کے فحاشی اور عریانی میں اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے کے باوجود ان پر اس آسمان کو اور اس زمین کو گراتا نہیں ہے، کہ یہ اللہ رب العزت کی حلم ہے، اس کی مغفرت ہے، کہ اس نے قیامت تک کے لیے ہمیں مہلت دے رکھی ہے کہ یہ انسان اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ یہ زمین پر نہ آ گرے، اور فرمایا کہ تم آسمانوں کو دیکھتے نہیں، بغیر عمد ترونہا، بنا ستونوں کے ان کو کس نے قائم کیا، کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے۔ سورج کا کیلنڈر ہمیں ہر سال نیا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سال ہر سال سے ایک ہی کیلنڈر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اتنے منٹ پہ سورج طلوع ہوتا ہے، اتنے منٹ پر غروب ہوتا ہے۔ کیا حیران کن بات نہیں؟ سال ہر سال سے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ابدی نقشہ، ابدی دائمی نقشہ،
سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اور نمازوں کے اوقات وہ اس پر لکھے ہیں، افطاری کا وقت لکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد، دادا پردادا، ان سے پہلے نہ جانے کب سے، یہ جب سے انسانیت ہے، سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستے پر اور ایک ہی خاص رفتار کے ساتھ، اور اس زمین کو بھی ایک خاص رفتار کے ساتھ قائم کر رکھا ہے، ان کو تھام رکھا ہے۔ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا، ایک سیکنڈ زیادہ نہیں ہوتا، سال گزر جانے کے باوجود ایک سیکنڈ کم نہیں ہوتا، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، شاید ہزاروں سال، یہ اسی طرح سے گامزن ہے، اسی طرح سے قائم ہے۔ کو کون قائم کیے ہوئے ہے؟ اللہ، اللہ الحی القیوم۔ تو انسان پھر اللہ سے، جب انسان اللہ کے ان ناموں پر غور کرتا ہے، خدا کی مخلوقات کے اندر خدا کے تھامنے کو، اس کی عطا کو، اس کے کرم کو، اس کی حفاظت کو، اس کے مضبوط ترین نظام کو انسان دیکھتا ہے تو وہ خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، ایک اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ تو دنیا میں جس سے بھی بھروسہ کیا گیا، جس سے بھی امیدیں لگا لی گئیں، آخر وہ کیسا ہی وفادار کیوں نہ ہو، آخر اس کو موت آنی ہے، آخر اس کو زوال آنا ہے، آخر اس کی صلاحیتیں ختم ہونی ہیں، آخر اس کا مال ختم ہو جانا ہے۔ تو کامیاب ہے وہ تو دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے رشتوں سے، دنیا کے تعلقات پہ مر مٹنے کی بجائے، ان پہ بھروسے اور ان سے امیدیں رکھنے کی بجائے اللہ سے امیدیں لگاتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے، دنیا کے ازمز کو، دنیا کے قانون اور دساتیر کو، دنیا کی تہذیبوں اور دنیا کے نظاموں کو اپنانے کی بجائے، ان سے امیدیں لگانے کی بجائے، ان کے سامنے جھکنے کی بجائے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے خدا کی شریعت پر ایمان رکھتا ہے، خدا کی شریعت کو ہدایت کے لیے، سکون اور راحت کے لیے، دنیا و آخرت کی خوشحالی کے لیے خدا کی شریعت پر ایمان رکھتا ہے۔ ایسا شخص کتنا خوش نصیب ہے، اور کتنا زبردست اس کے پاس سہارا ہے۔ اس سے بڑا کوئی دنیا میں سہارا نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی سہارا نہیں کہ انسان ایک ایسی ذات سے جڑ جائے جسے کبھی موت نہیں آنی، جسے کبھی نیند نہیں آنی، جسے کبھی اونگ نہیں آنی۔ وما کان ربک نسیا، جو بھولتا نہیں، جو دیکھنے سے چوکتا نہیں۔ امام ابن قیم کے ایک الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا ساری کی ساری مخلوقات اس سے مانگ رہی ہے، اور کتنا شور ہے جو اس زمین سے، اور نہ جانے کہاں کہاں کی اس زمین کے سوا بھی خدا کی کیا کیا مخلوقات ہوں گی۔ سارا شور کائنات سے آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے، مگر وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ایک ایک کی سنتا ہے، ٹھیک ٹھیک سنتا ہے، ہر ایک کی پہچانتا ہے، ہر زبان کو پہچانتا ہے، دلوں سے اٹھنے والی صداؤں کو بھی سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، اور پھر جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جب چاہتا ہے قبول فرماتا ہے۔ کیا ہے وہ پاک ذات، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، دنیا کا کتنا نیک انسان ہو، دنیا میں کوئی کسی بھی مقام پر ہو، اور کتنی ہی بڑی بادشاہت کا مالک ہو، کوئی ایسا نہیں جو موت سے پاک ہو، جو زوال سے پاک ہو، جو نقص سے پاک ہو۔ ہر ایک کو زوال ہے، ہر ایک کو موت ہے، یہاں تک کہ اس دنیا میں خدا کے سب سے پیارے انبیاء علیہم السلام وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے،
اور انبیاء میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں نہ رہے، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ دنیا سے آخر جتنے نبی آئے سب کو جانا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کبھی نہیں مسکرائیں، کبھی نہیں مسکرائیں۔ 6 ماہ زندہ رہیں، 6 ماہ کے بعد آپ بھی اللہ کے نبی کے پاس چلی گئیں، اپنے بابا کے پاس چلی گئیں۔ حسن و حسین شہید ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ دنیا میں بڑے بڑے حادثات ہوئے، مگر حضور نہیں رہے، حضور کی ذات نہیں رہی۔ تو پھر جب حضور نہ رہے، اللہ کے وہ مقرب بندے اس دنیا میں نہ رہے، انہیں بھی موت آ گئی، ان کے بھی رخصتی کا وقت آ گیا، تو پھر دنیا میں کس کو بقا ہے؟ پھر دنیا میں کس پہ توکل، کس کی عبادت، کس کو سجدہ، کس کی پکار، کس کے نام پہ نظر و نیاز، کس کے نام پہ ذبیحہ اور قربانی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا حضور کی وفات کے وقت، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو سمجھتا ہے کہ وہ محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سن لے کہ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو پھر پریشان نہ ہو، پھر غم نہ کرو کہ اللہ تو حی و قیوم ہے، ان اللہ حی لا يموت، اللہ تو حی ہے، اسے موت نہیں آنی، تو غم کیسا؟ آپ چلے گئے تو تب بھی اسلام قائم رہا، اور اسلام کو قائم رہنا ہے، اسلام کو غالب رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اسماء مبارکہ ہماری نجی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں، ہماری ملی اور قومی اور امت کی سطح کی ہر لیول کی زندگی پہ ہمیں اللہ سے امید دلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ کی مدد کا یقین دلاتے ہیں۔ غموں میں مبتلا انسان کو، پریشانیوں میں گھری عورت کو، تکلیفوں میں مبتلا اولاد کو، یا دکھ اٹھاتے والدین کو، قرضوں میں ڈوبے انسان کو، بے اولاد کو، ظلم کا شکار ہوتے مرد اور عورت کو، بچے اور بوڑھے کو، ہر ایک کو اللہ کے یہ نام یقین دلاتے ہیں کہ ذلت کو قبول نہ کرو، ذلت اور رسوائی کو قبول نہ کرو، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے مت گرو، اپنے جیسے انسانوں کی چاہت کو پانے کے لیے ترستے مت پھرو، اپنے جیسے انسانوں کے ناراض ہو جانے پر ایسے مرنے کو آ جانا گویا زندگی ختم ہو چکی، گویا زندگی ختم ہو چکی، یہ اللہ کی ناقدری ہے، اللہ کی ناقدری ہے۔ ظالم کیسا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کیسا ہی اہم رتبے اور مقام پر کیوں نہ ہو، ظالم کا ہاتھ روک دو۔ کوئی تمہارے دنیا میں تمہیں پالنے والا کیوں نہ ہو، تمہاری روزی کا ذریعہ کیوں نہ ہو، اگر وہ ظالم ہے، اگر وہ حرام پر ہے، اگر وہ باطل پر ہے، اس سے مت ڈرو، حق کی گواہی دو کہ تم حی و قیوم پہ ایمان رکھنے والے ہو، اور یہ جو دنیا کا طاقتور تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تم میں لگتا ہے کہ یہ نہ رہا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی،
یہ رشتہ میرے سے ٹوٹ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گی، برباد ہو جاؤں گا، یہ نہ ملا تو میری زندگی میں پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ یاد رکھو، اس کو مرنا ہی مرنا ہے، اس کو مٹنا ہی مٹنا ہے، اس کو زوال ہی زوال ہے، اس کا خاتمہ ہو کر کے رہے گا اور تمہارا خاتمہ بھی ہو کر رہے گا۔ بقا ہے تو ایک خدا کو، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تو ایک اللہ، ایک رب، وہی باقی رہنے والا ہے، وہی ہے جس کو بقا ہے، جس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اسی سے اپنے دلوں کو جوڑو، اسی پہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس کی بغاوت نہ کرو۔ دیکھو دنیا میں بڑے بڑے فلسفے امیدیں دلائیں گے، بڑے بڑے ازم تمہیں خوشحالی کی نویدیں سنائیں گے، مگر یاد رکھنا، خوشحالی، کامیابی اور کامرانی، راحت اور سکون صرف اور صرف خدا کے دین اسلام میں ہے۔ اس کے سوا کوئی دین، کوئی نظام، کوئی تعلق تمہیں سکون نہیں دے سکتا۔ بس خدا کو سب سے اہم جانو، سب سے پہلے خدا کی طرف دیکھو، اپنے ہر قدم میں خدا کو وہ مقام دو، اپنی ہر آہ میں خدا کی امید کو وہ جگہ دو کہ وہ آہ خدا اس کو خوشیوں میں بدل دے اور تمہیں صبر عطا فرما دے۔ کسی کے اولاد فوت ہو گئی، کسی کا خاوند فوت ہو گیا، کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، کسی کو بیماریوں نے آ گھیرا، کسی کو اس کے محبوب نے چھوڑ دیا، کوئی بھی حادثہ ہوا، کوئی بھی دکھ پہنچا، اس دکھ کو اس قدر اپنے آپ پر سوار نہ کرو، اس دکھ میں ایسے نہ ڈوب جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ، اس کی محبت کو بھول جاؤ، اس کی معیت کو بھول جاؤ۔ یاد رکھو، وہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے اس کے اذن اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ نعمتوں کے پر صبر کے بدلے میں ان سے بہتر نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ چلیے دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس مصیبت کو میرے لیے اجر کا باعث بنا دے اور اس سے بہتر عطا فرما، اس سے بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے اپنی نگاہوں کو دور نہ کرو کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ اول و آخر ہے، وہ ہماری زندگی کا سب کچھ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ اسی کی محبت ہے، سب سے قیمتی تعلق اسی کا تعلق ہے، سب سے قیمتی ساتھ اسی کا ساتھ ہے، سب سے قیمتی حمایت اسی کی حمایت ہے، سب سے قیمتی نصرت اور مدد اور اعانت اسی اکیلے اللہ کی ہے۔ اسی سے امیدیں ہیں، اسی پہ توکل ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہی دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا مالک تھا، وہی دنیا میں مالک ہے، وہی دنیا سے جانے کے بعد مالک ہوگا۔ اسی کی جنت ہے، اسی کی جہنم ہے، اسی کا میدان حشر ہے، اسی کا پل صراط ہے، اسی کے ہاتھ میں حضور کی شفاعت ہے، اسی کے ہاتھ میں جنت ہے، اسی کے ہاتھ میں جنت ہے، اسی کے ہاتھ میں دنیا کی بھی راحت ہے، دنیا کی بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، دنیا کی خوشیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، انفرادی زندگی کی راحتیں اسی کے ہاتھ میں، اجتماعی زندگی کی راحتیں اسی کے ہاتھ میں۔ بس اس حی و قیوم پہ توکل کر کے دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر تم خدا پہ ایسے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں کہ وہ جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب رات کو لوٹتے ہیں شام کے وقت تو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، فرمایا خدا تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے۔ مسئلہ خدا پہ ایمان کا ہے کہ جو آج ہم دنیا کے باطل نظاموں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، خدا سے شرک کرنے والوں کے زندہ باد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کے حی و قیوم ہونے پر ایمان سے محروم ہیں۔ ہمیں اس کی حکمرانی، اس کی شریعت کی بالادستی، آج ہمیں اس پہ یقین نہیں رہا۔ اگر اس پہ یقین ہو کہ وہ حق ہے، اس کا نازل کردہ حق ہے، پھر یقین ہو کہ نصرت اور مدد ساری کی ساری اسی اللہ اکیلے کے پاس سے ہے، تو ہم کبھی بھی اس سے دور نہ ہو، کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو، کبھی اس کو اور اس کے دین کو نظر انداز نہ کریں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کا مقام اور مرتبہ آج دلوں سے اوجل ہے، آج نظروں سے اوجل ہے، دل غفلت میں ہے، دل دنیا کی چیزوں اور دنیا کے اور خدا کے مد مقابل خدائی کے دعوے کرنے والوں، ظلم اور تکبر کرنے والوں، ان کی ہیبت سے تو کانپتے ہیں، ان کی ضرورت کو تو جانتے ہیں، مگر دل اللہ رب العزت کی ہیبت، اللہ کی خشیت، ہیبت کی بجائے لفظ خشیت زیادہ بہتر ہے، اللہ کی خشیت اور اللہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے آج اس بات میں واقف۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے، سکون ملے، بلندی ملے اور ہمارے دلوں سے خوف نکل جائے، ہم شیر بن جائیں، ہماری نسل محمد بن قاسم بنے، طارق بن زیاد بنے، وقت کے ابن تیمیہ بنے، سید قطب بنے، امت کے قائد اور لیڈر بنے، امام اور مجاہد بنے، اور ہماری بیٹیاں وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیروکار ہوں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے راستے پہ چلنے والی ہوں، تو یقین مانے پھر ہمیں لوٹنا ہوگا اللہ کی طرف، اور اپنے دل میں اللہ کے ان ناموں کو وہ جگہ دینی ہوگی، ان کا علم حاصل کرنا ہوگا، ان کے اثرات کو محسوس کرنا ہوگا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ایمان لاؤ اس اللہ پر جو کہ حی و قیوم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی اکیلے اللہ کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کرنے کی جرت کرے؟ اور کائنات کی حفاظت، زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، اس کی حفاظت اس کو کسی قسم کی تھکاوٹ میں، کسی قسم کی کمزوری میں مبتلا نہیں کرتی۔ اس کی کرسی نے ہی آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے، اس کی جلالت کو کیا کہنا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی آسمانوں کی مثال
اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک صحرا ہو، اور اس صحرا کے اندر لق و دق صحرا، اس کی کوئی سرحد نہیں، تا حد نگاہ صحرا ہی صحرا، اس میں ایک لوہے کا ایک رنگ پڑا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہو، ایک گول رنگ پڑا ہو۔ یہ مثال ہے آسمانوں کی کرسی کے سامنے۔ اور فرمایا کہ اس کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس عرش کے مقابلے میں وہ کرسی اتنی چھوٹی ہے جیسے لق و دق صحرا کے اندر پڑا ہوا ایک رنگ ہو۔ اللہ اکبر! تو پھر اس خدا کی عظمت کے کیا کہنے ہوں گے؟ اس کو آج ہم ناراض کرتے ہیں اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے اس اللہ سے منہ موڑتے ہیں، حرام کو برداشت کرتے ہیں، حرام کھانے کو قبول کرتے ہیں، خدا کے ساتھ شرک کو، نمازوں کے ترک کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی تباہ نہ ہو جائے، ہماری زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس اللہ کے لیے غیرت سے دل خالی ہے، اور اجتماعی سطح پہ اس کے نازل کردہ شریعت کو معطل کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے ازمز کو، قوانین کو، دساتیر کو اپنی زندگیوں میں اسے کامیابی کی راہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے زندہ باد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں، خدا سے آزاد، خدا سے غافل پارٹیوں کا حصہ بنتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جو اللہ کی شریعت کی بات کر رہے ہیں، جیسے مصر میں اخوان المسلمون، پاکستان میں جماعت اسلامی اور اس طرح کی تحریکیں جو اللہ کی بات کر رہی ہیں، جو اللہ کی شریعت کی حکمرانی کی بات کرتی ہیں، آج ہم ان سے کتنا دور ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے بھی ووٹ ڈالنے کے لیے سیکولر پارٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ تو اپنی نظروں کو خدا کی طرف، خدا کے ان ناموں کی طرف لے جائیے، اور اللہ کے سامنے جھک جائیے، اللہ کی حفاظت کو محسوس کیجیے، اس کی قیومیت کو، اس کے رازق ہونے کو محسوس کیجیے، اس کے کامل حی ہونے کو اور سمیع و بصیر ہونے کو، کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہونے کو، ذرے ذرے کو تھامنے والے کو، ذرے ذرے کے علم کا علم رکھنے والے کو محسوس کیجیے۔ ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے جیسے چاہے وہ کر دے۔ انسانوں کے دل بھی اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ، اے حی و قیوم، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کا واسطہ دے کے اپنی مشکلات میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہی ہمارا مشکل کشا، تو ہی ہمارا حاجت روا، تو ہی ہمارا قانون ساز، تو ہی ہمارا داتا، تو ہی ہمارا دستگیر، تو ہی ہمارا اول و آخر ہے، تو ہی ہماری زندگیوں کا مالک ہے، تو ہی ہماری دنیا کا بھی مالک ہے، تو ہی ہماری آخرت کا بھی مالک ہے، تو ہی قبر میں ہمارا رب ہے، اور تو ہی جوانی کے دنوں میں بھی ہمارا رب ہے، بڑھاپے کی کمزوریوں میں بھی تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تجھ ہی سے دعا ہے، تیری ہی پکار ہے، تیری ہی ندا ہے، تیرے نام پہ ہی قربانیاں، تیرے نام پہ نظر و نیاز ہے، تیرے نام پہ ذبیحے ہیں، تیرے نام پہ زندگی، تیرے نام پہ مرنا، تیرے نام پہ جینا، تیرے نام پہ دوستی، تیرے نام پہ دشمنی، سب کا سب اے خدا، عبادت کی ہر ادا وہ تیرے لیے ہے، تو ہی اس کا مستحق ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، نہ ظالم اور نہ کوئی اور، نہ نیک نہ بد، کوئی تیرا شریک نہیں، تو تنہا ہے، تو تنہا ہے، تو تنہا حی و قیوم ہے۔
تیرے سوا ہر ایک کو فنا ہے، تیرے سوا ہر ایک کا خاتمہ ہونے والا ہے، تیرے سوا ہر ایک کو موت آ کر کے رہنی ہے۔ تو ہی باقی رہنے والا ہے، تو ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، تو ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اپنی رحمت سے ہمارے دکھوں کو دور فرما، ہمارے غموں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو ٹال دے، ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمیں بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، مصیبتوں میں پھنسوں کی مدد فرما، قرض خواہوں کے قرضے ادا فرما، اسیروں کو رہائیاں عطا فرما، امت مسلمہ کی نصرت و مدد فرما۔ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اسلامی جماعتوں کو، اسلامی تحریکوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ، اسلام کے نام لیوا اور اسلام کا بول بالا کرنے والوں کو غالب فرما، کفر کو نیست و نابود فرما، اپنے دین کو قائم فرما، اپنے دین کو قائم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔